آج کی کہانی ایک عجیب و غریب فلیٹ کی ہے جس میں ایک علی نامی لڑکا گرمیوں میں شفٹ ہوا اور وہاں گزارے چند دن اس کی زندگی کے ناقابل فراموش دن بن گئے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمنام نگر سے ایک نئی گمنام کہانی۔ علی جاب کے سلسلے میں لاسٹ سمر پنڈی شفٹ ہوا۔ اس کو جس بلڈنگ میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ملا وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا۔ علی کی سیلری چونکہ لو تھی اس لیے اس کو ایسے ہی کسی اپارٹمنٹ کی تلاش تھی جو 2 کمروں کا ہو اور اس کا رینٹ بھی کم ہو۔ بلڈنگ دیکھنے میں اندر باہر دونوں طرف سے بہت خراب حال تھی۔ علی کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ بلڈنگ میں 8 اپارٹمنٹس تھے لیکن ان میں سے صرف ایک اور اپارٹمنٹ اس کے علاوہ آباد تھا۔ حالانکہ یہاں شفٹ ہونے سے پہلے 2 مختلف جگہوں پر اس نے رینٹ پر مکان لیے تھے اور ان دونوں بلڈنگز میں بڑی مشکلوں سے اس کو رہنے کے کمرے ملے تھے کیونکہ پوری بلڈنگز لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں آلموسٹ سارے اپارٹمنٹس خالی پڑے تھے۔ اس کو جو گھر ملا وہ 3rd فلور پر تھا اور ایک بوڑھا کپل 1st فلور پر رہتا تھا، باقی پوری بلڈنگ خالی پڑی تھی۔ حال اتنا خراب تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلڈنگ اب گری ہے تب۔ علی کا روم 3rd فلور پر تھا، اس کے اوپر اور نیچے دونوں فلورز بالکل خالی تھے، لیکن یہ دونوں ہی فلور اس کو کبھی خالی محسوس نہ ہوئے۔ یہاں شفٹ ہونے کے 1 مہینے کے بعد ہی اس کو اوپر اور نیچے والے فلور سے لوگوں کے ہلکے ہلکے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ علی ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ بوڑھے کپل کی آوازیں ہیں، پر جو بات اسے حیران کرتی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں 1st فلور پر رہتے تھے تو آوازیں اس کے نیچے یعنی 2nd فلور سے اور بعض دفعہ 4th فلور سے کیسے آتی تھی۔ لیکن پھر وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا کیونکہ اسے اتنے کم رینٹ پر کوئی اور مکان نہیں مل رہا تھا اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو علی کو محسوس ہوئی اس 1 مہینے میں وہ یہ تھی کہ اس نے جب بھی کان لگا کر غور سے سننے کی کوشش کی تو اسے صرف کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی، جیسے وہ خود سے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہو۔ اس کو یہ آوازیں سن کر کافی خوف محسوس ہوتا تھا۔ رات میں اکثر اس کی آنکھ انہی آوازوں سے کھلتی اور غور کرنے پر یہی لگتا جیسے کوئی بڑھیا خود سے ہی باتیں کر رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچ کر یہ بات ٹال دیتا تھا کہ یہ 1st فلور پر رہنے والے کپل میں سے بڑھیا کی آواز ہے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے لیکن چیزیں بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے لگیں۔ علی انتظار میں رہتا تھا کہ جلد کوئی اور لوگ بھی یہاں شفٹ ہو جائیں تاکہ اس کا دل لگ جائے اور ڈر کم ہو جائے، لیکن 2 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی شفٹ نہیں ہوا۔ ایک دن علی اپنے فلور پر سیڑھیاں چڑھتے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ 2nd فلور کا اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسے تجسس ہوا کہ دیکھے یہاں کون ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جھانکا تو اپارٹمنٹ بالکل خالی تھا، ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا اور وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اوپر آ گیا لیکن وہ پریشان تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، پھر دروازہ کیوں کھلا تھا۔ رات میں وہ ٹریش بن خالی کرنے کے لیے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ 2nd فلور کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اب لاک ہے۔ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ بلڈنگ کا اونر شاید کسی کام سے اس اپارٹمنٹ میں آیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے بستر پر سو گیا۔ بالکل بیچ رات کو اس کی آنکھ پھر اسی عورت کے بڑبڑانے کی آواز سے کھلی۔ اب چونکہ اس نے آج ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ پہلے کھولا اور پھر بند دیکھا تھا، اس لیے اسے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوئی اس آواز کے بارے میں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور بہت آہستہ سے نیچے فلور پر بیٹھ کر کان زمین سے لگا کر آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اب اسے یہ چیز صاف سمجھ میں آئی کہ یہ ہلکے ہلکے خسر پسر کرنے والی عورت کی آواز تو 2nd فلور سے ہی آ رہی ہے۔
وہ جو سمجھتا تھا کہ شاید یہ فرسٹ فلور پر رہنے والے کپل کی آوازیں ہیں، ایسا نہیں تھا۔ آواز صاف سیکنڈ فلور سے ہی آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی عورت ہے وہ نیچے اپنے روم میں ٹہلنا شروع ہو گئی، اور اب وہ اسی طرح ہلکے ہلکے بڑبڑا رہی تھی۔ علی بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے عورت ایک دم رک گئی۔ وہ آدھے گھنٹے تک ویٹ کرتا رہا کہ شاید آوازیں دوبارہ آئیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس عورت کو کیا ہوا۔ کیا وہ ایک ہی جگہ کھڑی ہے اتنی دیر سے؟ اسے ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی ہے تو اسے اب کی دفعہ ٹہلنے کی آوازیں اپنے بالکل اوپر والے فلور سے آنے لگتی ہیں۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ علی ڈر کے مارے اپنے بیڈ پر بیٹھا کانپ رہا تھا کہ اچانک اسے عورت کے اپنے سر کے بالکل اوپر سے زور زور سے بولنے کی ایک دم آوازیں آنے لگی۔ لیکن وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی وہ کوئی عجیب سے الفاظ تھے۔ اچانک وہ عورت بہت زور سے چیخ مارتی ہے۔ علی کو ایسے لگا جیسے وہ اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گئی ہو، اور اس کے بعد ہر طرف بالکل خاموشی ہو گئی۔ علی زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے ہی دن علی نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ ابھی مہینے کی شروعات ہوئی تھی۔ علی نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے اس کے یہاں کچھ دنوں تک اسٹے کرنے کی ریکویسٹ کی، جب تک اس کو کوئی نیا گھر نہیں مل جاتا۔ وہ آخری دفعہ اپنا سامان ٹرک میں لوڈ کروانے کے لیے اس گھر میں آیا تو اسے وہ بوڑھا کپل جو فرسٹ فلور پر رہتا تھا وہ خداحافظ کرنے آئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے ان دونوں سے سلام دعا کے علاوہ کوئی بات کی ہو، اور وہ یہ نوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ بوڑھی خاتون کی آواز اور لہجہ اس عورت کی آواز سے جو وہ 2 مہینے تک سنتا رہا تھا بالکل مختلف تھا۔